محمد نور جاں سیدو سرور محمد نور جاں بہتر مہتر شفیع مجرمان بہتر مہتر شفیع مجرمان بہترین مہترین انبیاء بہترین بہترین مہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سماء جز محمد جز محمد جز محمد نیست در ارض و سماء غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء چون محمد درمیان انبیاء ذوق نہ درود پاک چند مصرے میری اٹھ جے بانجھیں یہاں التجا مدینے دیوالی مدینہ دکھا مدینے دیوالی مدینہ دکھا تیرا شہر سونا ہے جگ تو نرالا ہے کھل دے بری تو افضل تے آلہ ونیا مر نسک دی سنجل دی دکھا مدینے دیوالی مدینہ دکھا مجھے کون کیویں دل دی بیماری کرو سونا ہن سہی جلدی کوئی کاری چمو چا سنجالی جسم والشفا مدینے دیوالی مدینہ دکھا نہارات دل کو یہ روگ نہ دے میں کملے نہ دیکھا قدامار آندے لگی تن بیماری نی لگدا دوا مدینے دیوالی مدینہ دکھا اے گلشاد اجلو ہے تیرا دیوانہ کتم لکھتے عرضے پیشے ترانہ کتم لکھتے عرضے پیشے ترانہ کرو عرض پوری نول ول سکا کرو عرض پوری نول ول سکا کرو عرض پوری نول ول سکا مدینے دیوالی مدینہ دکھا میری اٹھ دے باندھے یہاں التجا مدینے دیوالی مدینہ دکھا حضرات گرامی تمہارے سامنے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر سید محمد قاسم علی شاہ صاحب مہروی بیان فرمے سے اپنا شوق محبت نال سن نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی دروشی پڑھ الحمدللہ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، آج دی بابرکت محفل حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر خیر نال منسوب ہے. اللہ تعالی انتظام کرن والیاں دی خیر فرماوے، محفل دے اندر آون والیاں دی خیر فرماوے. حضور علیہ السلام دا اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی میں آیت کریمہ پڑھیے محمد الرسول اللہ، سورۃ فتح شریف دی یہ آیت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سرکار دا ذاتی اسم ہے. آپ دے ڈھیر سارے نائن علماء نے 1000 تک لکھے اور بعض ایسے اسماء جنہاں دا یا خدا کو پتہ یا سونے مصطفیٰ کو پتہ. ان فضل رسول اللہ لیس لہ حد، حضور دی فضیلت دی کوئی حد گئے نہیں. قصیدہ برد شریف علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلاد شریف بیان کی دے. سارا قصیدہ سرکار دی شان وچ لکھے، لیکن یہ ایسا منظور بارگاہ رسالت قصیدہ ہے جہاں ایک شعر اج بھی سرکار دے روضے پاک دے لکھے پڑے. ایک او بندہ جیڑا سرکار دے وصال مبارک کنوں بعد 3 جہاڑے بعد حضور دی بارگاہ سرکار دی ملاقات واسطے آیا، دیدار واسطے آیا، زیارت واسطے آیا، اور این نیت نال آیا کہ میں حضور دی بارگاہ حاضر تھی ساں، سرکار نظر کرم کرے سن، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے سی. بہت مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر تھیا، گھوڑے دے سوار تھی دے آیا. روایت ہے جے او عربی ہاں بدو ہاں جے کو آپ جٹ سڑے نے. مدینہ شریف پہنچا، پتہ چلا کہ سرکار دا 3 جہاڑے پہلے بھی سال تھی گئے. حضور دے روضے پاک دے حاضر تھے، عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ دا فرمان سنے آئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ اپنے جانا دے ظلم کر بہن، جلے اپنے جانا دے ظلم کر بہن، گناہ کر بہن، وال بخشش منگن واسطے تو آنے دروازے دے آویں. بخشش دا ذکر پہلے بعد چے، آمد دا ذکر پہلے. گونے شو رسیتے کر بابا تبرال وہ پتہ لگے جو حضور دے غلام بیٹھن. اور سب پچھلی رات گوڑا شریفہ سے اور ساری رات محفل میلاد شریف ہوئی، میں سویرے ہی واپس آیا. گوڑا شریف
مرید دا مرید رہ گئے پیری محفل ادب نال بانے تے پیر ہوندا ہوئے جیندے ادب ہوئے جیڑا خود بے ادب ہوئے وہ کیوں جا پیر ہے پیر کامل بنن واسطے پہلے مرید صادق بننا پوندے اور دنیا دے جتنے بڑے پیر ہیں پہلے مرید ہیں بعد وچ پیر ہیں سمجھ لے بیٹے سرکار دی بارگاہ بندہ آئے اور آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ فرمائے دے اپنے جانا دے ظلم کر بہن اے محبوب جاؤکا تواڈے کول آ ونجن لفظاں دے غور کرو فرمائے تہاڈی بارگاہ جا ونجن فاستغفر اللہ تہاڈے کول آ دے اللہ کو بخشش منگن تہاڈے کول آ دے اللہ کو تہاڈی بارگاہ جا دے اللہ کو بخشش منگن واستغفر لهم الرسول آپ ہی بخشش منگن تے میرا سونا رسول ہی نہ واسطے بخشش منگے جل سرکار منظور کر گن سن اللہ فرمے دے لواجد اللہ تواب الرحیم اللہ کو توبہ قبول کرن والا رحیم کریم پاک انسان توبہ قبول ہوئے لے تیسی جل محبوب دے دروازے دے آسن اللہ اکبر یا رسول اللہ حق کیا ریا قرآن پاک نے ترغیب دیتی ہے کہ اپنا جانا دے جلے ظلم کر باؤ کہیں بے دروازے دے بھجن دی ونجن دی ضرورت نہیں محبوب دی بارگاہ جا ونجو گناہگارو نہ گھبراؤ روو در محمد دے جے کر بخشے محمد جا راضی غفار تھی بوزی اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا بندہ حضور دی بارگاہ جائے ہی آیت دی تلاوت کی دیس عرض کریں دے یا رسول اللہ آیا جناب دی ملاقات واسطے ہم زیارت واسطے ہم زیارت دنی تھی لیکن مہربانی کرو میں کو اللہ کی بخشش گنا دو روزے پاک دے کھڑ دے عرض کریں دے آپ دی بارگاہ چلے عرض کی تھی عرض کرن دے بعد بندہ چلے گئے گریا زاری کرندہ ہویا روندہ ہویا چلے گئے حضور دی امت دے وچوں ایک غلام حضور دے مسجد نبی شریف ستے بیان انہاں بحالات خواب سرکار دا ہوں ویلے دیدار کی دا جیلے ویلے بندہ عرض کر دے بینا پہ سرکار نے فرمایا وانیو عرابی کو مل اور میری طرفوں کو بشارت لے رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مغفرت فرما لی تھی اللہ نے ان کو بخش لی تھے جیڑے ویلے ایک بشارت پہنچی ایک خوشخبری پہنچی حضور دا قاصد پہنچا سرکار دا پیغام ونجے سنایا ہائی تاو جٹ روایت جی میں الفاظ ہیں جا عرابیون راکبن علی فرسی عرابی اپنے گھوڑے دے سوار تھی دے حضور دی بارگاہ جایا جٹ ہاں کسان ہاں کوئی شاعر کہنا ہاں کوئی ادیب کہنا ہاں لیکن انہوں نظر کرم جو تھی سرکار دی جل بشارت پہنچی ہوں بندے نے سرکار دی بارگاہ کلام پیش کی تھی سرکار دی شان پاکے نعت پیش کی تھی اور ان خوش نصیب دی نعت آج بھی سرکار دے روزے پاک دے مواجہ شریف والے پاسو جیڑے پاسو حضور دا رخ مبارک ہے جالیا دے درمیان جیڑے ستون کھڑن انہاں ستونہ دوتے ان بندے دا کلام آج بھی لکھیا کھڑے وہ بندہ حضور دی بارگاہ عرض کرن لگا یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والعقل اے وہ دنیا دی پاک ہستی جنہاں دے وجود مسعود دی برکت دی وجہ کنو مدینے دے نشیب و فراز مہک دے بین مدینہ المنورہ دے نشیب و فراز اچھا جھکیا جائیں
فرمائے مہک دے بن خوشبی بیانن نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو. یا رسول اللہ جڑی قبر دے اندر آپ سکون پذیر ہی وے آرام فرما ہی وے میری جان ہی روزے دو قربان. نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو. سبحان اللہ. بندے عرض کی تھی میری جان ای روزے پاک دوئی قربان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان جائے نظمن نات لکھی حضور نے قبول فرمائی ہے. جائے حضور دی نصر دی صورت حدیث دی صورت کیونکہ صحابہ کرام دا جو کلام ہے یہ بھی حدیث ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں واسطے ممبر بچھوایا گیا مسجد نبی شریف میں. میں پہلے ذکر قصید برد شریف کا کی دے تے قصید برد کنو میں اون بندے دی گال کی دیئے جائے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بالکل قریب زمانہ پاتے اور سرکار دی شان جڑی نعت لکھی مدینہ شریف دے لوگاں نے ان کو محفوظ رکھے. آج بھی روزے پاک دے ہوتے وہ مرقوم ہیں لکھی ہوئی ہے. اور انہاں تو پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے حضور دے غلام ہیں جنہاں واسطے مسجد نبوی شریف حضور نے ممبر بچھوایا. ممبر رکھیا گیا اور اس سٹیج دے ممبر دوتے حضرت حسان کو چڑھایا گیا. سرکار نے فرمایا ممبر دے چڑھ دے میری نعت پڑھو. جڑے ٹھردے بیٹھے نا میں تو کڑے تھا بیٹھا ٹھرن والیاں دی فیس بک میں ہی پڑھتا بیٹھا. طبیعت کو پتہ لگ دے جو حضور دا غلام سچے دل نال محفل جایا بیٹھے. عبد الغفور صاحب کو ضرور خوش کی دے وے لیکن دراصل خوشی مدینہ المنورہ نال منسوب ہے اور حضور دی ذات نال وابستہ ہے. حضرت حسان بن ثابت کو سرکار نے حکمن فرمایا ممبر دے چڑھ دے میری نعت پڑھو. اور آپ نے جلنے نعت پڑھی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. یا رسول اللہ تو آنے گنو زیادہ سونا. لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي میری آنکھ نے کلہی نہیں ڈٹھا. میری آنکھ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تو آنے گنو زیادہ جمیل حسین عورتاں جایا ہی کہنی. اور جڑا بندہ اعتراض کرے میلاد کتھا لکھیا کڑے کیڑ جا لکھیا کڑے قرآن پاک کے اندر سورۃ اخلاص پڑھ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. قرآن مجید ایتھا لم یلد ولم یولد اللہ تعالیٰ دے میلاد دی نفی ہے. اللہ پیدا تھیون کو پاک ہے. پیدا تھیون کو پاک ہے. اون دی حقیقت کو خود بہتر سمجھ دے. لیکن جو اون ساڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے آیات پاک نازل کی دن غور کرے سو لم یلد ولم یولد ایک قرآن پاک دے اندر سورۃ اخلاص ہے اور بڑی مقبول ترین سورت ہے. مقبول ترین اتھا لم یلد ولم یولد اتھا حضرت حسان پہ فرمیدن وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد. یا رسول اللہ تو آنے کو زیادہ جمیل لم تلد عورتاں جایا ہی کہنی. بڑے بڑے حسین پیدا تھے جمیل پیدا تھے محجبین پیدا تھے لیکن وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تو آنے کو زیادہ جمیل عورتاں جایا بھی کہنی. یہ میلاد بیان نہیں تھی نبی ادبی کیڑی کہے کلام حضرت حسان کھڑے پڑھ دیں اور سرکار دے سامنے کھڑے پڑھ دیں اور صحابہ کرام دے مجمع دے اندر حضرت حسان نے نعت پڑھی ہے. اور یہ ایسی حدیث ہے جے کو صحیح حدیث نال تعبیر کی دعوت ہے کیونکہ کلام تا آپ دا حضرت حسان دا لیکن ان دے اندر تائید سرکار دی بھی شامل ہے کیونکہ حضور نے حضرت حسان دے واسطے دعا منگی اللہم عیدہ بروح القدس. یا اللہ جبریل علیہ السلام دے ذریعے انہاں دی مدد ہی فرما. یعنی یہ کلام دے اندر میری بھی تائید ہے جبریل دی بھی تائید ہوئے یا اللہ تیری بھی تائید ہوئے. اور فی البدی آپ نے سرکار دی شان وچ نعت پڑھی اور جیڑی نعت کو کلام کو حضور پسند فرما گئے
آپ سند دے دے مینوں کلام دے اتے تا اوہ حدیث صحیح نال ثابت ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اب کیا جائے پہلے شعر دے اندر حسن مصطفیٰ دا بیان وَأَحْسَنُ مِنْكَ أَحْسَنُ کو سجنن عربی دے اندر جرا سب تو زیادہ سونا ہوئے جی میں کہ علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ سرکار واسطے بہترین ڈگری استعمال کی دی بہترین اے بھی 3 ڈگری ہے جو کو سپریم ڈگری آدھے آپ بہتر بہترین عربی فارسی اردو اے ایسا زبان ہے جڑا آپس وچ مکس ہیں ایک بیچ سامن لیکن اردو کو خیرات عربی کو نہیں ملی ہے فارسی کو نہیں ملی ہے بہتر بہترین جی میں انگلش والے بولے نا گڈ بیٹر بیسٹ یہ بیسٹ 3 آخری ڈگری ہے حضرت حسان بن ثابت نے سرکار دے سامنے اس میں تفضیل کو استعمال کی دے فرمایا یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَيْنِي احسنو کو سجنن جرا سب تو زیادہ سونا ہوئے سب تو زیادہ اور بہمان اچھا بہتر بہت اچھا بہترین سب تو اچھا سب سے اچھا ہی واسطے بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حسان دی اقتداء دے وچ انہاں دی اتباع فرمیدن سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رسولوں سے اعلیٰ حضرت حسان بن ثابت نے سرکار دے سامنے یہ شعر پڑھے ایک کلام پڑھا اور این کلام دے اندر ہر شعر دے اندر میلاد شریف کو بیان کی تھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ تسا ہر عیب کو پاک پیدا کی دے گئے ہر عیب کنوں کیونکہ آپ دا نام پاک اسم محمد ہے محمد امانہ ہے هو الذی حمد مرۃ بعد مرہ جیڑی ہستی دی بار بار تعریف کی دی وجہ ول تعریف کی دی وجہ بار بار تعریف کی دی وجہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے آدم گنو ہی دم تائیں دشمن پہ زور لے دے آدم گنو ہی دم تائیں دشمن پہ زور لے دے پر مولا اپنے یار دے رتبے میں دعوت دے دے مولا اپنے یار دے رتبے میں ایویں دا رنگ نہیں لگے بے تسا جو ہن اندر دلو ٹھر دے بیٹھے ہوئے جانو جگر نال ٹھر دے بیٹھے ہوئے یہ ساری خیرات حضور دی نظر کرم دیئے ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار کسی کا بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے علامہ جلال الدین رومی نے نبی صلی واسطے جڑا ڈگری استعمال کی دن فرمایا سید و سرور محمد نور جاں بہتر و مہتر شفیع مجرمہ بہترین و مہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما یہ وہ رومی صاحب جنہاں دی کتاب کو وقت دے ولیاں بزرگاں نے خواب جلیٹھا حضور مسنوی چاہتی گھڑیں مسنوی شریف علامہ جلال الدین رومی اور یہ رومی صاحب ایسے پیر کامل ہیں جنہاں دے بارے علامہ اقبال ساما بندہ علامہ اقبال دی فکر کو عام بندہ نہیں پہنچ سکتا عطا ایسا بیان مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہے میری ہم زبانوں میں یہ علامہ اقبال اور اقبال ہے اقبال دا اقبال ہی بلند ہے اور یہ ساری خیرات مدینہ شریف جو ملی ہے وہ خدا دے اقبال علامہ اقبال دا اپنا کی دے سبحان اللہ جلے اقبال علامہ اقبال سرکار دی شان بیان کرنے دے اقبال آدھے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اگر سرکار نہ ہو من بلبل دا ایک استعارہ ہے اقبال دا اشارہ ہی طرف ہے کہ سارے بولیاں بند تھی وجن اگر سرکار دی ذات نہ ہوئے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اے کلیاں اے باغیچے اے چمن اے باغ
انہاں دے اندر یہ جتنی بھی مہک تے خوشبو تو کو نظر دی پئی ہے یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود مسعود دی برکت گنو انہاں محفل چا سونا کو آندی ہے جنہاں ایمان ہوئے آپ سارے مسلمان بیٹھے ہیں صاحب ایمان بیٹھے ہیں لیکن جیندی طبیعت حضور دا ذکر سن دے ٹھر دی ہے اور اچھی تھی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے اندر تے خاص نظر رحمت ہوگی قرآن مجید اللہ نے صرف سرکار دا تعارف نہیں کرایا کہ آپ اللہ دے نبی ہیں تے رسول ہیں بس اتنی گال ہو گیا وال بھی کافی آئی اللہ فرما لیتے میرے رسول ہیں میرے نبی ہیں محمد رسول اللہ لیکن قرآن پاک دی ہی آیت دے اندر حضور دی شان کو باندھ نہیں کیتا گیا بلکہ ایک جا اللہ فرمے دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب اسا تواڈے ذکر کو بلند کر دیتے اور دسو جنہاں دا ذکر بلند تھی بلند ہے بلند ہاں بلند ہو سی اور بلندی دا ہمیشہ دنیا نظارہ کرے دی راسی چشم عالم یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اللہ تعالیٰ نے این آیت کو نازل فرمایا اے محبوب اساں تواڈے واسطے تواڈے ذکر کو بلند کی دے ہن جنہاں دا ذکر بلند تھی نہ ویندے انہاں دے ذکر دی شان کیڑی جا بریک لا سکدی ہے اگر کوئی بندہ کہ اذان تو پہلے درود و سلام نہ پڑھو تو وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر کے خلاف ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ایسا تمہارا ذکر بلند کر رہی تھے تے بلندی دا اظہار کی میں تھی سی ہر ویلے سرکار دا ذکر ہوئے ہر ویلے سرکار دا ذکر ہوئے ہے دل ذکر کرن دا جیرے سے روٹی پانی واسطے جی دے بدن نا یا مال و دولت واسطے انہاں کوئی ہو جیا محفل چاس نہیں آدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر مبارک دی بلندی دا اعلان اللہ نے کی دے اور ہی آیت دے تحت علامہ اقبال نے فرمائے چشم عالم یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے آپ دی شان جو بلند ہے ای بلندی دا نظارہ کائنات دنیا ہمیشہ کریں دی راسی اور دنیا ای چیز دا مشاہدہ کریں دی راسی اللہ دا وعدہ سچا ہے حضور دا ذکر ہمیشہ بلند تھی دا راسی بلند تھی دا راسی بلند تھی دا راسی زمین سے آسمان تک ہے آسمان سے لامکان تک ہے خدا جانے محمد کی رسائی کہاں تک ہے اللہ نے فرمایا ہے محبوب اساں تواڈے واسطے تواڈے ذکر کو بلند کر دیتے تے ذکر دی ابتدا جیڑے ویلے بھی تھی سی حضور دے میلاد کی نو تھی سی جیڑا میلاد کو خارج کر رہے ہوئے ذکر کی نو او دا ہی آیت کے خلاف ہے اون دی دا سوچ ہی نیگیٹو ہے اون دی مثبت سوچ ہی کہنی جیڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک کو ذکر دے وچوں خارج کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ آپ دی ذات واسطے اللہ نے ذکر دے لفظ کو استعمال فرمایا اور ذکر بمعنی یاد نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سید میلاد النبی اور جلے آپ سرکار دا ذکر کرے سو تے جڑا ذکر کرے دا پہ یا سن دا پہ برابر ہے سنن تے بولن برابر ہے بلکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جڑے ویلے قرآن پڑھا وجے فَاسْتَمِعُوا لَهُ غور نال سنو وَأَنصِتُوا چپ کر دے باہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جڑا سن سی اللہ اون تے رحمت وسا دے جڑا سن سی اللہ اون تے رحمت یہ تا کافراں دا طریقہ جڑا آدھن قرآن نہ پڑھو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ کافر آدھن قرآن کو نہ سنائے یہودیاں دا ہے یار ہاں یہودیاں دا یار حرم شریف بیت اللہ شریف دے واسطے حرم شریف داخل تھی حرم یہودیاں کیا کیتا کپا چا کی دی روئی چا دے اندے کنہ ٹھوسی کپا نال اندے کن بند کر دیتے جو اندے کنہ چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز نہ آوے کیونکہ آپ دی گفتگو اتنی مٹھی حلو والمنطق سرکار دی گفتگو
جی میں آپ آتے ہیں نا سویٹ ڈش ایسی تے وال سرکار دی جڑی سبحان اللہ میں اپنے لفظ کیا کہا حضرت امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء دے مرید ہیں تے آپ سبحان اللہ سرکار دی جل شان کو بیان کریں دن آپ فرمائیں دن گفتم کے شیریں از شکر گفتم کے شیریں از شکر میں عرض کی دی سونا تو ہاری جڑی گفتار ہے یہ شکر کرو زیادہ شیریں ہے گفتم کے شیریں از شکر گفتہ کے گفتار ہے منا آپ نے فرمایا جڑی میری گفتار ہے اے میں ہے گفتم کے شیریں کر دے بیٹھے بے یہ تو سا ہونے نال تھاک گئے تھا میں تو آپ کو کہہ نہیں آکھنا زور دا بھئی آپ کو سبحان اللہ میں زورے کہہ نہیں اکھوے دا کیونکہ جن دے اندر ایمان خود بولے دے ایمان والے کو آکھن دی ضرورت ہی کہنی مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے مردہ ضمیر نہ تعظیم نہیں کی دی دی تعظیم ہمیشہ زندہ ضمیر کرے اور الحمدللہ میں بغیر حوالے دے نہ گفتگو کرے نا میں جیڑی چیز خود پڑھیے ان کو میں سٹے دے بیان کرے میں علامہ جلال الدین رومی دی گال پیا کرے نام رومی صاحب جلے سرکار دی شان لکھ دن سبحان اللہ لوگ تو سمجھ دے رہے اللہ تمس بریلوی ہیں تو انہیں شروع کر لیتے ہیں بریلوی صاحب کا پیدا ہی کہنا تھے ہن جدہ حضرت شاہ عبدالحق محدث تہلوی نے نعت لکھی ہے بریلوی صاحب کا پیدا ہی کہنا تھے ہن جدہ شاہ ولی اللہ محدث تہلوی نے نعت لکھی ہے بریلوی صاحب کا پیدا ہی کہنا تھے ہن جدہ مجدد الحسانی نے نعت لکھی ہے بریلوی صاحب کا پیدا بھی کہنا تھے ہن جدہ حضرت سیدنا حضور غوث اعظم نے نعت لکھی ہے اور یہ سلسلہ